بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فرشتوں نے آ کر کیوں کھودی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں ایک زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبران، ماں کا نام یقابت، بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے مخالف تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ آ رہی ہے۔ اس آگ میں سب کچھ جلتا جا رہا ہے سوائے اسرائیل لوگوں کے۔ تو فرعون نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے۔ فرعون کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی بچے مار دیے جائیں گے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا، ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی، تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم کیا گیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کوششیں کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعون کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں اس بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے ایک میدان کی تہ میں ہے، جس کا اس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ مقاصد الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ فرشتے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس میں خوشبو کی لہریں باہر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جنازہ نماز ادا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ تبریز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قبر کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہ فلسطین میں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصی کے آس پاس ہے، اسی لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصی کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کے ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کی بائیں طرف کبھی کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصی کی بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی، جس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں۔ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل فیہا وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔